आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है हमारी खुसूसी पेशकश अल-अमीन फाउंडर्स डे 2018। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। जी हां नाजरीन, आज का खुसूसी प्रोग्राम एक ऐसी शख्सियत पर मबनी है जिसकी मेहनत, जिसकी कोशिश और जिसकी जद्दोजहद से लाखों खानदान इल्म की दौलत से मालामाल हो रहे हैं। आज भी तालीम, तालीम और तालीम ही का नारा बुलंद करने वाली ये शख्सियत कोई और नहीं, डॉक्टर मुमताज अहमद खान है। बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज अहमद खान के एजाज में शहर गुलिस्तां बेंगलुरु में यादगार, पुरबहार, पुरवकार तकरीब अल-अमीन कैंपस में मुनक्किद हुई। देखिए ये रिपोर्ट। मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु के अल-अमीन कैंपस में हर साल की तरह इस साल भी फाउंडर्स डे इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया गया। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी अपने बानी और सरपरस्त डॉक्टर मुमताज अहमद खान की सालगिरह पर हर साल फाउंडर्स डे का इनेकाद करती है। इस रवायत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मुमताज अहमद खान के 83वें यौम पैदाइश के मौके पर 6 सितंबर जुमेरात की शाम अल-अमीन कैंपस में अज़ीमुश्शान तकरीब मुनक्किद हुई। अल-अमीन के एजाजी सेक्रेटरी सुभान शरीफ ने पूरी अल-अमीन बरादरी की जानिब से डॉक्टर मुमताज अहमद खान को तहनीत और सबासनामा पेश किया। तकरीब में मौजूद हर शख्स ने बड़े ही अदब और एहतराम के साथ खड़े होकर मुल्क और मिल्लत के लिए बाबा तालीम मुमताज अहमद खान की खिदमात का एतराफ़ किया। इस मौके पर मुमताज अहमद खान ने कहा कि तालीमी मैदान में 50 साल खिदमात के बाद अल-अमीन तहरीक अब नेशनल एजुकेशनल मूवमेंट में तब्दील हो चुकी है। अल-अमीन तालीमी इदारों का एक ऐसा गुलदस्ता बन चुका है जिसमें हर रंग के फूल अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं, यानी सभी मज़ाहिब के लोग तालीम और तरबियत पा रहे हैं। Al-Amin will no more be restricted to a community. After 50 years of hard work, we have reached a stage when Al-Amin can become a national educational movement. So we have promoted Al-Amin National Education Movement Trust in Calcutta. We have drawn the trustees for this organization from all religious communities, Sardarjis, Christians. My brother said the schedule caste man, Muslim. And this organization is going to work at the national level, at the Indian level, to bring about literacy both in quantity and quality. It may sound big, no, but it's not big. Because so many schemes are available in state government and the central government that and NGOs, banks, all you have to do is become knowledgeable, apply on behalf of the students and the parents for aid, and subsequently help them. And this will become a national movement in which, like a bouquet of different color flowers, we will get together people from different religions, speaking different languages, coming from different regions. तकरीब में अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के एजाजी सेक्रेटरी सुभान शरीफ ने डॉक्टर मुमताज अहमद खान की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। अल्लाह ताला ने बेशुमार फजीलतें, रहमतें जो इनायत उन पर की हैं, इसी का सहरा है कि अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी सारे मुल्क में तालीमी खिदमात अंजाम दे रही है। डॉक्टर साहब इज़ ए ग्रेट विजनरी, scholar and educationist who has devoted himself to succeed in his mission to eradicate illiteracy among the downtrodden and the general public, irrespective of caste, creed and religion and oppressed Indians. 29 साल की उम्र में डॉक्टर साहब ने अल्लाह से हिदायत पाई कि ये तालीमी खिदमात शुरू करूं, तो अल्लाह का एहसान है कि आपने तालीमी खिदमत शुरू की और ये आप तमाम के सामने है
کہ 250 ادارے سارے ملک میں تقریباً 2 لاکھ اسٹوڈنٹ الامین ایجوکیشن سوسائٹی کی نگرانی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ فاؤنڈرز ڈے کے موقع پر الامین ایجوکیشنل سوسائٹی اپنی کارکردگی کا جائزہ لیتی ہے، اس کے ساتھ ہی مستقبل کے منصوبوں کا اعلان کرتی ہے۔ سبحان شریف نے الامین فارمیسی اور الامین لاء کالجوں کی نمایاں کارکردگی کا تذکرہ کیا اور کھیل کے میدان میں الامین کا نام روشن کرنے والے طلباء کو مبارکباد پیش کی۔ الامین ایجوکیشنل سوسائٹی right from nursery to PG, it is doing a yeoman service, and particularly let me inform you that Al-Amin College of Pharmacy in recently just 5 days back we got an best institution award in India, so that is an achievement, and 10 best institutions were declared, out of which Al-Amin stood number 1 in the entire country in the pharmaceutical lines. And also let me tell you that in a recent survey, Al-Amin College of Law got 3rd position in South India for these valuable services in the field of judiciary. Al-Amin Degree College has secured Bangalore University Athletic Championship continuously for 32 years. Al-Amin sports students find their names in university, state, national teams and in different games. راجستھان کے ماہر تعلیم اور ریٹائرڈ IAS افسر AR خان کی صدارت میں یہ یادگار تقریب منعقد ہوئی۔ اتر پردیش کی الحفیظ ایجوکیشنل اکیڈمی کے چیئرمین کلیم الحفیظ مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں نہ صرف کرناٹک بلکہ مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے الامین اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس پرمسرت موقع پر مختلف تعلیمی اور ملی تنظیموں کی جانب سے ڈاکٹر ممتاز احمد خان اور ڈاکٹر سبحان شریف کی عزت افزائی کی گئی۔ بنگلورو سے نیوز 18 اردو کے لیے رؤف احمد ہلور کی رپورٹ۔ دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ ناظرین، الامین فاؤنڈرز ڈے کے موقع پر 2 اہم کتابوں کا بھی اجرا عمل میں آیا۔ اتر پردیش کے کلیم الحفیظ نے ڈاکٹر ممتاز احمد خان پر، جبکہ بیدر کے سید محبوب علی نے الامین رتن سبحان شریف پر کتاب تحریر کی ہے۔ مصنفین نے اپنے زور قلم سے ان 2 اہم شخصیات کی تعلیمی خدمات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری یہ پوری کوشش رہی کہ نارتھ انڈیا کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی جو تعلیمی تحریک ہے وہ کیسے پروان چڑھے، ان میں کیا کیا چیزیں اور مزید ڈالی جائیں جس سے کہ وہ جو تحریک جو اب تک نارتھ انڈیا میں اتنی پروان نہ چڑھ سکی جتنی ڈاکٹر صاحب چاہتے تھے، اس کے تناظر میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ بہت مختصراً بہت چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہیں، لیکن نارتھ انڈیا کی جو ٹپیکل پرابلمز ہیں، ٹپیکل رکاوٹیں ہیں، اور وہاں پہ کیا ان کی اور مضبوطی ہے، جو ان کی خوبیاں ہیں، اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پوری کی پوری کتاب، اس کا انتصاب بھی صرف اتنا صحیح ہے کہ میرے محسن بابا تعلیم ڈاکٹر ممتاز احمد کے نام، اور ان کی جو پوری زندگی کا نچوڑ ہے کہ آخر زمینی حالات تعلیمی تحریک سے کیسے بدلے جائیں، یہ اس کو مد نظر رکھ کے لکھی گئی ہے۔ میں سال گزشتہ اسی طریقے سے میرے نام پر بھی کتاب جو ہے لکھی اور شائع کی گئی تھی۔ اس وقت سے میرے ذہن میں تھا کہ سبحان شریف صاحب کے نام پر جو ہے کتاب جو ہے تحریر کی جائے۔ اس کے لیے معززین اور جو ہے ان کے بارے میں جو اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں، ان کے تاثرات کو جمع کرتے ہوئے تمام لوگوں کے جو سبحان شریف کے بارے میں اچھا جانتے ہیں ان کے تاثرات حاصل کیا۔ اس کتاب کو بنانے اور شائع کرنے کا اہم مقصد کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اچھی خدمات کرنے والوں کے لیے اس طریقے کی ترغیب ہونا چاہیے، اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ مرحومین کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد ان کے کاموں کی ستائش ہوتی ہے۔ میرا جو بنیادی نظریہ یہی ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے۔ میں بلا مبالغہ کہوں گا کہ یہ تاریخ ساز شخصیت ہیں، شدید مخالفتیں، بہت سارے پیچیدہ مسائل، ان کے باوجود بھی سبحان شریف صاحب ایک چٹان کی طرح کھڑے رہے
اور الامین کی تحریک کے لیے دل کھول کر جو ہے کام کرتے رہیں۔ ناظرین، الامین فاؤنڈرز ڈے کی تقریب میں راجستھان کے ماہر تعلیم سابق IAS افسر AR خان نے صدارتی خطبہ دیا۔ AR خان نے کہا کہ الامین تحریک کا اثر پورے ملک میں نمایاں طور پر دیکھنے کو ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ممتاز احمد خان کا قول اور فعل ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب صحت یاب رہیں اور ہم لوگ اسی طرح فاؤنڈرز ڈے ہر سال مناتے رہیں، ڈاکٹر صاحب کی رہبری ملتی رہے اور الامین کی خوشبو ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی پھیلتی رہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ترجمانی الفاظ میں کی جائے وہ کم پڑے گی۔ ان کی زندگی، ان کا کردار، ان کا آو بھاؤ، ان کا آنا، ان کا جانا، وہ سب ترجمانی کرتا ہے ڈاکٹر صاحب کی پرسنالٹی کی، ڈاکٹر صاحب کی خدمات کی۔ 20ویں صدی کی آخری 4 دہائی میں اور 21ویں صدی کی 2 دہائی میں، جس کی کہ 2018 میں ہم ہیں موجود یہاں، اس میں اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا تعلیم کے شعبے میں پہلے نمبر پر، اول نمبر پر آپ کا مقام ملک میں ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ان کے جو 6 نکاتی احکامات ہیں آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے، اس کے لیے میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ ان کو پڑھیے، سمجھیے۔ آپ کی بہت ساری چیزیں نہ صرف تعلیم کی، نہ صرف خدمات کی، بلکہ آپ کی انفرادی زندگی کی بھی بہت سی خدمات، بہت سے معاملات جو ہیں وہ اس سے سالو ہو جائیں گے۔ تنقید سے درگزر ہو کے رہنا، اس کو اگنور کرنا، سب کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے چلنا، کہ صرف ایک کاسٹ یا ایک ریلیجن تک محدود نہ رہنا، اور 2-3 باتیں اور کہ فرمنس کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچنا، یہ سب ان 6 نکات کے اندر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی سادگی، صاف گوئی، چنوتیوں کو لینا اور مسکراتے ہوئے لینا اور جھیلنا ان کو اور ان پہ قابو پانا، اس سے میں بہت بے حد متاثر ہوا ہوں۔ راجستھان کی وزٹ جب ڈاکٹر صاحب کی ہوئی، اس کے بعد سے آج 5 سال ہو گئے، پورے 18 2013 سے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں کی سینئر بیوروکریسی کے اندر جو ٹاپ بیوروکریٹس ہیں 8 10 12 15 اس وقت راجستھان کے ایڈیشنل چیف سیکرٹریز ان ڈاکٹر صاحب کو کبھی میری ملاقات میں یاد نہ کریں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی وزٹ کے دوران ڈاکٹر صاحب نے AR ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک پودا، ایک بیج لگایا جو 5 سال میں بہت دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑھ رہا ہے اور آگے فروغ ہوگا اس کا، اور اس کے تحت کافی جو ضروری غریب بچوں کے لیے ہیلتھ سیکٹر میں بھی اس میں کام ہو رہا ہے، ایجوکیشن میں تو سب سے زیادہ ہی کام ہو رہا ہے۔ سرکار سے اس سے جڑیے، سرکار سے جو قومیں نہیں جڑتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ سرکار سے ضرور جڑیے، جہاں جہاں ریجنل لیول کے اوپر، دوسرے اداروں میں جہاں جہاں لوگ ہیں موجود، وہاں راج کے کسی لوگوں کو، بیوروکریسی کو، پبلک ریپرزینٹیٹیوز کو، ان کے ساتھ میں جڑنا آپ کو چاہیے، جڑنا پڑے گا۔ اتنی اسکیمیں ہیں سرکار کی کہ جن کا فائدہ ہمیں نہیں مل پاتا، اس لیے کہ ہم سرکار سے نہ تو جڑتے ہیں نہ ان اسکیموں کو سمجھتے ہیں۔ ہم لوگوں کے دماغ میں ایک چیز یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ جو مائنورٹیز کے لیے جو اسکیمیں ہیں بس وہ ہماری اسکیمیں ہیں۔ نہیں، آپ کے لیے تو مائنورٹیز اسکیمیں تو خاص طور سے ہیں، اس کے علاوہ جتنی جنرل اسکیمیں ہیں اس کے لیے بھی آپ کا انٹائٹلمنٹ ہے۔ قوم کا حکومت کے ساتھ بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے، جس کمیونیکیشن گیپ کو ساری عمر آپ پورا کرتے رہے بابا تعلیم، اس کو آپ اس کام کو آگے بڑھائیے اور ان کو بلائیے، ان سے ملیے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ لگیں گی جس کا فائدہ، ریئل بینیفٹ آپ کو مل سکتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان کے تعلیمی تحریک سے متاثر ہو کر 1966 میں الامین تحریک شروع کی تھی۔ الامین تحریک نے کرناٹک اور ملک کی دیگر ریاستوں میں تعلیمی ترقی میں نمایاں رول ادا کیا ہے۔ فاؤنڈرز ڈے کے موقع پر ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے نیوز 18 اردو سے خصوصی بات چیت کی۔
जहाँ तक देखिए तालीम की फरमा रवाई है, सच पूछो तो नीचे इल्म है और ऊपर खुदाई है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दौर हाजिर के सर सैयद अहमद ख़ान, डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है, तो क्या पैगाम है? 50 साल हम पसमानदे तकवे को तालीम से आगाह करते रहे और अल्लाह का फजल से 50 साल के बाद अल्लाह सुब्हान तआला हमें इतनी ताकत दिया है, हम मुल्क की भी खिदमत कर सकते हैं। तो अब तहरीक फ़ैसला की है तालीम के ज़रिए वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी तादाद भी ज़्यादा और सलाहियत वाली भी तालीम देना। इसके ज़रिए तमाम हिंदुस्तान के जो शोबे, चाहे तहरीक याफ्ता हो कि पसमानदा हो, दोनों की तालीमी खिदमत करना। आप हमसे पूछेंगे ये तो बहुत बड़ा ख्याल है, हिंदुस्तान जो बहुत बड़ा मुल्क है, 120 करोड़ की आबादी है, कैसा इतना बड़ा प्रोग्राम हो सकता है? मगर अब हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से इतने स्कीम्स हैं, NGOs की इतने स्कीम्स हैं, बैंक्स की इतने स्कीम्स हैं, कोई एक लड़का लड़की जो अच्छा पढ़ता हो, गुर्बत की वजह से पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं, इतना लोगों को मालूम नहीं। तो हम जैसे NGOs क्या करना, मालूमात हासिल करना, मालूमात हासिल करके ये तलबा तालिबात तक वो पैसा उन्होंने कैसा हासिल करना, उनको तरीक़ा बता के देना। सिर्फ तरीक़ा बताने होना नहीं, उनको कुछ हम मेहनत करके हम हासिल करके देना। दूसरा पैगाम ये है कि इल्म के ज़रिए हम हमेशा बोलें अखलाक सुधारना, इल्म के ज़रिए हम हमेशा बोलें कि जो है हलाल रोटी कमाना बताना। आखिर ये भी हम बोलें कि इल्म के ज़रिए एक कौमी एहतियात पैदा करना। कौम यानी नेशन। हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग मज़हब के लोग हैं, अलग अलग ज़ुबान बोलने वाले हैं, अलग अलग सूबे के हैं, अलग अलग तहज़ीब के हैं। इल्म के ज़रिए इनको सब जो है एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। मैं हमेशा यही कहता आया हूँ ज़िम्मेदारों से, जो तालीम का अहमियत देना वो नहीं दी हुकूमत, वो हमेशा जो जूनियर मिनिस्टर्स को तालीम की ज़िम्मेदारी बनाई। अगर सीनियर मिनिस्टर को बनाना, मैं तो इतना भी बोला प्राइम मिनिस्टर खुद जो है HRD मिनिस्ट्री को लेके चलना, क्योंकि सबसे अहम मिनिस्टर ये है, इससे जो यही मिनिस्ट्री के जो है तरफ से दूसरे मिनिस्टर आगे बढ़ सकते हैं। अब जो है मिल्लत जो है बाकायदा मुल्क के कामों में दाखिल होना चाहिए। मुल्क में बहुत काम ऐसे हैं जहाँ वो कई शोबों में हासिल हो सकते हैं। अब एजुकेशन है, लेबर है, उसके बाद सियासत खुद है। इसमें ऐसे मैदान हैं जहाँ मुसलमान मुल्क के सतह पर अपने जो है नज़र आना, और इतने नज़र आना किधर देखो तो मुसलमान आना, और ये चीज़ आ जाना लोगों में कि ये मुसलमान के बगैर मुल्क में काम नहीं हो सकता, मुसलमान के साथ काम हो सकता है क्योंकि मुसलमान से एक्टिव हो गया है करके, उससे जो है एक किस्म की एक तहजीब बदलना। अब क्या है, मुसलमान मिल्लत का काम करता, मुल्क का काम नहीं करता, वो गलत बात है। मिल्लत के काम के साथ मुल्क का भी काम करना। मुल्क के काम करने से क्या होता है, उसका जो है एक तो उस असर रसूख बढ़ता है मुल्क में रहने वाले उसको हमारे जो है इज़्ज़त से नज़र देखते हैं, हमारी खिदमत करता करके, और हम भी जो है इतना मुल्क के तामीर का मिसाल जाना, कल का दिन ये एहसास होना मुसलमान के बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने का। नाजरीन, ये थे अल-अमीन तहरीक के बानी डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तालीम के लिए वक्फ़ की है। क्या खूब अल्लामा इकबाल ने कहा है कि चश्म अक़वाम से मख्फ़ी है हकीकत तेरी, चश्म अक़वाम से मख्फ़ी है हकीकत तेरी, है अभी महफ़िल हस्ती को ज़रूरत तेरी। कैमरामैन रघु के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। नाजरीन, फाउंडर्स डे के मौके पर अल-अमीन तहरीक से वाबस्ता अफराद ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने 83 साल की उम्र में भी तालीमी तरक्की के लिए सरगर्म रहने वाले डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान की खिदमात को
قابل رشک قرار دیا۔ ان کا دل جوان ہے، عمر کا سوال نہیں ہے، عمر جو ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن دل جوان ہے۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب نے ہندوستان میں، خاص کر کرناٹک تو کبھی آپ کو بھول نہیں سکتا، جو آپ نے جو کام کیا ہے الامین نے ہر میدان میں، خصوصی اعتبار سے تعلیم کے ہر شعبے میں انہوں نے کام کیا۔ جیسے آپ آ کر کالج میں دیکھیں تو جہاں مختلف شعبہ جات ملیں گے، جہالت کا علاج، جو مرض جہالت کا جو علاج ہے، جو آپ نے تعلیم سے کیا۔ میں قوم ملت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو علم سے نوازیں۔ جو ڈاکٹر صاحب جو بہت محنت کے ہیں، یہ عوام کے واسطے بہت خوشی کی بات ہے، اور بہت سارے ان کے طرف سے بہت آدمیوں کو فائدہ ہوا ہے، بہت ترقی کے ہیں۔ اللہ اور ان کو ترقی دیں دے، کامیابی دیں دے۔ جو بھی اس میں لگو ہیں ان کو سب بھی اللہ ہمت افزائی کر کے اور ترقی کرنے کے واسطے ہمت طاقت دیں دے۔ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایسے بزرگوں کے ساتھ ہم کو خدمت کرنے کا موقع ملا۔ سارے ہندوستان میں الحمدللہ الامین تحریک جو ہے بہت اونچے اعلیٰ پیمانے پر چل رہی ہے۔ الحمدللہ جب بھی یہ خدمت کرنے کے لیے جب یہ کرتے ہیں تو سویرے 5 بجے سے اٹھاتے تھے ہم لوگوں کو، بھائی فلانا کام ہے، جا کے کیا کیا، بھائی وہ الامین کا وہ کام ہے، وہ آفس کا کام کیا کیا، وہ تحریک کا وہ کام کیا کیا۔ ایسا جو ہے ان کو صرف علم ایجوکیشن صرف ایجوکیشن ہی ہے ان کے سارے بدن میں۔ الحمدللہ ہم کو فخر ہے کہ الحمدللہ ایسے رہنما ہمارے امت میں اور بھی پیدا ہونا چاہیے۔ میں ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب سے گزشتہ 18 سال سے جڑا ہوں، اور مہاراشٹر ناگپور سے میں بلانگ کرتا ہوں، اور ناگپور میں الامین کے نام سے انگلش میڈیم اسکول، جونیئر کالج وغیرہ اور اسکل ڈیولپمنٹ کورسز چل رہے ہیں۔ اور جو میرے جو کام ہیں الامین سوسائٹی سے جو جڑ کے میں ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب اور ڈاکٹر سبحان شریف صاحب کے ساتھ جو ہم لوگ کر رہے ہیں، آل اوور انڈیا میں ہم لوگ گورنمنٹ پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح الامین ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت مہاراشٹر اور کرناٹکا میں نئی منزل اسکیم گورنمنٹ کی چلائی جا رہی ہے۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج الامین کے اس جلسے میں مجھے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ در حقیقت یہ ایوارڈ میرے لیے نہیں ہے، یہ ایوارڈ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو بھی صحیح طریقے سے خدمت کریں گے۔ ایسے ایوارڈ ان کو ملتے رہیں گے، اور ان کو ہمت اور حوصلہ انشاءاللہ ملتا رہے گا، اور ان کو ایسے اعزاز ملتے رہیں گے۔ تو ناظرین، ہر سال کی طرح اس بار بھی الامین ایجوکیشنل سوسائٹی نے فاؤنڈرز ڈے کے موقع پر نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا۔ معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمان کو الامین خطیب ایوارڈ، جبکہ مغربی بنگال کے ہلدیہ گروپ آف انسٹیٹیوشن کے چیئرمین لکشمن چندرا سیٹھ کو الامین آل انڈیا ایجوکیشن رتنا ایوارڈ دیا گیا۔ تقریب میں منتخب افراد کو ڈاکٹر ممتاز احمد خان ایوارڈ اور حضرت بی بی ختیجہ ایوارڈ دیا گیا۔ ناظرین، تقسیم انعامات کے یہ یادگار لمحات آپ دیکھتے رہیے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، آداب۔ جو بتایا میں نے، وہ ہمیشہ جو غور غریب جو طالب علم ہوتے ہیں
कि कम करो ना, कम कैंप में बच सका। हम जो है सर साइड से सर इसका घर में स्टडी दिखेगा लगा करो दीवार मैडम पक्का एक मिनट